لہرائی، کیا آئی دریا میں؟ اور ان روٹیوں کو دریا نے بھی قبول نہیں کیا، لہرائی اور کنارے پہ پھینک دیا۔ سارے لوگوں نے ماجرا دیکھا، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہنے لگے حضور ہم نے دیکھا کسی بھی مچھلی نے وہ روٹی نہیں کھائی، دریا نے بھی اس کو لہر کے ذریعے سے کنارے پہ پھینک دیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جن روٹیوں کو مچھلیاں نہیں کھاتی تم مجھے کھلانا چاہتے ہو؟ کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا سنو، یہ ان دنوں کا خریدا ہوا آٹا ہے میرے بیٹے کے گھر میں جن دنوں میرا بیٹا بغداد کا قاضی یعنی حاکم اور جج ہوا کرتا تھا، اس سیلری سے اس نے آٹا خریدا ہے، یہ بھائی اس کے لیے جائز ہوگا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہائے ہائے ذرا غور کریں، جبکہ آپ نے کوئی ناجائز ہونے کی وجہ بھی نہیں بتائی، مگر عہدہ بڑا نازک تھا، حاکمیت کا، حاکم بڑا نازک عہدہ ہے، اگر فیصلہ کرتے ہوئے ذرا سی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گیا تو معاملہ ختم۔ بڑا معاملہ نازک ہے، بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے، توجہ فرمائیں۔ ہم ہیں، اگر بچہ سعودی جا رہا کمانے کے لیے تو ماں بھی کہتی ہے بیٹا او بیٹا فلانے کا بیٹا اتنا کماتا ہے بیٹے تو کم سے کم اس کے برابر تو کما کے لانا، اور میری بہنوں میرے بھائی اپنے بیٹے سے یہ کہنا تو فلانے کے بیٹے کے برابر کمائے یا نہ کمائے مگر پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس کے بعد میں اپنا کمانا، اس کے بعد میں دھندا کرنا، اس کے بعد میں پیسہ کمانا۔ یہ تھوڑا بھی ہوگا نا تو اللہ ہمیں اسی میں برکت دے گا، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں فلانے کا تو اتنا کما رہا اور بیٹا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا۔ ایک نے چوری کیا اپنا سب کچھ بیچ دیا اور بیچنے کے بعد گھر بھیجتا رہا، پوچھا بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا بار بار یہی تقاضا ہوتا، پڑوسی کا بیٹا تو اتنا کما رہا یار میرے پاس یہاں سب کچھ بیچ کے میں گھر والوں کو بیچ رہا ہوں تب بھی ان کو سکون نہیں ہے۔ یہ حال ہے میری قوم کا۔ آؤ ذرا سنو، حبیب اجمی ایک اللہ کا ولی ہے اور بغداد میں رہتا ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا بولیے۔ اب میری تقریر شروع ہوئی ہے، سمجھ لیجیے اب شروع ہوئی ہے، اور اب میں دیکھتا ہوں آپ میں کتنا دم ہے اور میرے اندر کتنا دم ہے، اب یہ دیکھنا، سمجھ لیجیے آپ، ہاں اب آپ کا دم مجھے دیکھنا ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ حبیب اجمی اللہ کا ولی ہے، ان کے سامنے ایک بہت بڑا گناہگار آ کر رو رہا، کہنے لگا حضور آپ کی بارگاہ میں کچھ التجا لے کے آیا ہوں، کرم کر دے۔ حبیب اجمی نے فرمایا او آنے والے تو تو بغداد کا سب سے زیادہ گنہگار انسان، شراب تو پیتا تھا، ظالم تو تھا، چوریاں تو کرتا تھا، لوگوں کی جیبیں تو کرتا تھا، لوگوں کو تو ستاتا تھا، لوگوں کو پریشان کیوں کرتا تھا، آج تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا سرکار ایک 12 سال کا بچہ میری زندگی میں آیا، میری زندگی بدل کے چلا گیا، حضور کیا بتاؤں، کل کی بات ہے، کل میری بیوی کا برتھ ڈے تھا، میری بیوی خوش ہو کے بولی اے میرے شوہر آج میرا برتھ ڈے ہے، آج بہت بڑی پارٹی ہمارے گھر میں ہونا ہے، آج اپنے سارے دوستوں کی دعوت کر دے، رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوں گی، شرابوں کے جام چلیں گے، آج ہمارے گھر میں بہت بڑی ایک محفل سجائی جائے گی۔ کہنے لگا حضور میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، میں نے شرابی کی بھی دعوت کر دی، میں نے جواری کی بھی دعوت کر دی، میں نے سب باز کی بھی دعوت کر دی، میں نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کر دی، میں نے ناچنے والوں کا بھی انتظام کر لیا، میں نے شراب کا بھی انتظام کر لیا، میں دعوت کر کے گھر پہ آیا، میری بیوی بولی او میرے شوہر ایک کام ذرا اور کر دے، گھر میں کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان کم ہے، بازار جا، میں نے لسٹ بنا دی ہے، اس لسٹ کے مطابق بازار سے ساز و سامان خرید کے لے کے آ۔ کہنے لگا حضور میں اس لسٹ کو لے کے بیوی کے ہاتھ سے بازار چلا گیا، بازار جانے کے بعد میں نے سامان خریدا، کچھ کھانے کا سامان تھا، کچھ
पीने का सामान था, कुछ पकाने का सामान था, कुछ दोस्तों की मेहमान नवाजी का सामान था। मैंने पोटली बांध ली और पोटली बनाने के बाद में जमीन पर रख ली। अब मुझे तलाश एक मजदूर की थी, कोई मजदूर मिल जाए, मेरी पोटली पे कांधा लगाए, मेरे घर तक ले जाए, ताकि मैं उसे उसकी मजदूरी दे डालूं और वो मेरा काम कर डाले। कहने लगा हुजूर दोपहर हो गया था, बड़ी शिद्दत की धूप थी, बड़ी तेज की गर्मी, सूरज की तमाजत मुझे तिलमिलाए दे रही थी हुजूर, लेकिन कोई मजदूर नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, निगाहें झुकी हैं, बाजार में खड़ा है। मैंने कहा ओ बेटा कैसे खड़े हो? कहने लगा मैं छोटा मजदूर हूँ, छोटे छोटे काम मिलते हैं मजदूरी कर लेता हूँ, थोड़ी सी दिहाड़ी होती है घर में चला जाता हूँ। मेरी बूढ़ी गरीब माँ है, इसका घर का चूल्हा जलता है, अपनी माँ को फाके से नहीं सोने देता। आज मजदूरी नहीं मिली, दोपहर हो गया, चिलमिलाती धूप है। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपनी पोटली के पास लाके बोला ओ बेटा मेरी पोटली को कांधा लगा के मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा, तेरी माँ को लुकमा मिलेगा, मेरे घर में फंक्शन का इंतजाम हो जाएगा। बच्चे ने जब पोटली उठाई, वजन ज्यादा था, उठा ना सका। बच्चा घबरा के बोला ओ काम कराने वाले इंसान, मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है, तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, कोई जवान ही उठा सकता है, इसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैंने कहा तू चला जा, फिर मैं किसी नौजवान को बुला लूंगा, वो ले जाएगा। बच्चा रोने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा ऐसा सितम न कर, ऐसा जुल्म न कर, मेरी माँ फाके से इंतजार कर रही है, अगर मैं न लेकर के गया तो मेरी माँ को फाके से सोना पड़ेगा। तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, मैं माँ की खातिर ये ज्यादा वजन भी उठा लूंगा, अगर मुझे तकलीफ है ये भी बर्दाश्त है, मगर मेरी माँ फाके से करवट ले ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इतना सहारा दे दे, पोटली उठा के मेरे सर पे रख दे, जो भी होगा मुझे मंजूर है, तेरी पोटली पहुंचा के माँ के खाने का इंतजाम हो जाएगा। यार ये वफादार माँ का वफादार बेटा है, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा मैंने पोटली उठवाने से पहले कहा बेटा चल उठा तो दूंगा पोटली, लेकिन ये बता मजदूरी क्या लेगा? बच्चे ने कहा 3 दिनार। क्यों? कहने लगा मेरा 3 दिनार में खर्चा हो जाता बस, बाकी बड़े लोग तो ज्यादा लेते होंगे, मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए। कहने लगा 3 दिनार की मजदूरी तय हो गई। बच्चे के सर पर पोटली रखा दी, जब बच्चा पोटली लेकर चला सांस फूलने लगा, बच्चा पोटली लेकर चला, बच्चे का पसीने में कपड़ा भीग गया, बच्चे का सांस फूला। मैं तो जालिम इंसान था, हबीब अजमी से कह रहा हुजूर मैं तो जालिम था, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, बच्चा चल रहा था, मैं जालिम था, मैं हंसते कहते लगाता जा रहा था। लोगों तुम्हारे घर में कोई कमजोर मजदूर आया करे, कोई बूढ़ा मजदूर आया करे, उससे काम कम करा लिया करो, मजदूरी पूरी दे दिया करो, ये भी अल्लाह की मखलूक पर तुम्हारी मेहरबानी होगी। सुभान अल्लाह, ये भी उसकी मदद है। अगर बाजार में कोई बूढ़ा बैठा है कोई सब्जी बेचने, जवान की बात में ले, पहले बूढ़े की खरीद ले, ये भी उसकी मदद है। कहने लगा बच्चे के सर पर रखाया, बच्चे का सांस फूल गया, मगर कोई बात नहीं, बच्चा चला। जब चला तो चलते 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 एक बस्ती से हमारा गुजर हुआ। मजा आ जाएगा, एक बस्ती से गुजर हुआ। कहने लगा जोहर का वक्त हो गया, तब बस्ती में जोहर की अजान होने लगी। क्या होने लगी? जोहर की अजान। बच्चे ने पोटली जमीन पे फेंक दी। मैंने कहा क्या थक गए? कहा थके नहीं है, अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ी जाएगी, बाद में तुम्हारा काम किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो टाइम ही नहीं नमाज पढ़ने का, हम तो कहते हैं हमें टाइम ही नहीं नमाज पढ़ने का। लेकिन जरा गौर करिए, मजदूर बच्चा है, कहने लगा पहले नमाज बाद में तेरा। जोर से बोलो, बाद में तेरा। ऑपरेटर साहब जरा को बढ़ाए 1 मिनट के लिए, और गूंज दोनों बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा। सारे लोग बोले हाथ उठा के सुभान अल्लाह। हाय हाय, मस्जिद से आवाज आ रही है, तो पढ़ने वाला पढ़ ला, अल्लाहु अकबर अगर आप दिल से सुनोगे तो और अजान सुना दूंगा, और सुना दूं कि इतनी रहने दूं? तो जरा ये को गूंज बढ़ा दो, ऑपरेटर साहब बढ़ा दीजिए। हम तो मोबाइल में लगे हैं, तो मोबाइल में ही है यार। ये है किसने इसे पाठ पढ़ाया था नमाज का, पोटली डाल के, उधर अजान हो रही है, पुकारने वाला पुकार रहा, अल्लाहु अकबर।
کہنے لگا پہلے نماز ہوگی بعد میں تیرا کام ہوگا. سبحان اللہ. پہلے نماز ہوگی بعد میں تیرا کام ہو. یہاں تو جماعت تیار ہے، کام پہلے، جماعت چھوٹ گئی. اپنی پڑی ورنہ وہ بھی نہ پڑی. عید کے دن ٹوپی لگا لی، جمعہ کے دن نہا کے سوچتا ہے کہ جنت کا سب سے بڑا ٹھیکیدار میں ہی ہوں. اور میرے بھائی ایسا نہیں ہے، تجھے شیطان نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے. اگر واقعی مصطفیٰ کا غلام ہے نا تو تو ایسا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے، ایسا چڑھا لے کہ شیطان بھی تجھے دیکھے تو دور بھاگنے لگے. یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہاں دال ہماری نہیں گلتی ہے. سبحان اللہ. نہیں گلتی ہے ہماری. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. ویسے ہی کرو، ساؤنڈ جیسا چل رہا تھا ماشاء اللہ، جو کم کرو. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. اذان میں نے پڑھ دیا، نماز پڑھو گے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہے نا؟ ہم مسلمان ہیں بہت پکے. کتنے پکے ہو؟ بہت پکے. کتنے پکے ہو؟ کہا نبی کے لیے جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ دے دیں گے. اٹھاؤ مت. میں نہیں اٹھوا رہا، میں نے بہت اٹھوائے، اب نہیں اٹھوا رہا. فجر کی نماز بس وہی چھوٹ جاتی ہے. یار جان دے دے گا نماز چھوٹ جاتی ہے؟ یار یہ کون سی بات ہے؟ یار تو جان دے سکتا، تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتا؟ یہ کون سی بات ہے؟ جان دے دے گا، زکات نہیں دے گا. جان دے دے گا قربانی کے لیے، نہیں ٹائم ہے تو حساب نہیں. اور گھر میں 5 لڑکے ہیں تو 5 پہ اتنا بڑا موبائل ہے. اگر 5 کا اکٹھا کر لیا جائے تو 1 لاکھ کا موبائل بیٹھے گا، ہے نا؟ مگر 3000 کا حصہ کرنے کا حساب نہیں تھا اس کا. کہ مسلمان کیا تھا؟ بہت پکا کہ جنت ملے گی. ارے جنت سب سے آگے. او میرے بھائی، یہ کون سا رنگ ہے تیرے اوپر؟ یہ کون سا رنگ ہے تیرے اوپر؟ کان کھول کے سن لے. خالی یہ کہنے سے میں مسلمان نبی کا غلام، خالی کہنے سے میں قادری، میں چشتی، میں رضوی، میں وارسی، میں فلاں کام نہیں چلے گا. کسی کا عرس کرا کے ناچ لینے سے کوئی ولیوں کا چاہنے والا نہیں ہوتا. کسی کا عرس کرا کے قوالی کر لینے سے ولیوں کا چاہنے والا نہیں ہوتا. عرس میں انیس صابری کو بلا کے یہ کہلوا دینے سے کہ مجھے چل گیا چشتی رنگ، اس سے چشتی رنگ نہیں چلتا، بلکہ فجر کا وقت ہو اور تیرے سر سجدے میں ہو، زمانہ کہے کیا ہو گیا تو تو کہنا نظر آئے مجھے چلے گیا چشتی رنگ. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ خواجہ کا غلام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی غلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب. عرس ہو رہا ہے ایک جگہ. عرس میں اتنی بڑی لکڑیاں جلا رہے تھے، چیمٹے تھے اتنے بڑے لکڑیاں. میں نے کہا یہ کون سی قوم ہے؟ کہنے لگے یہ ہے ملنگ. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ ارے بولے حضرت انہی کا تو مین کام ہے. میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، جب سے آیا ہوں ان کے ہاتھوں میں چیمٹا، لکڑیاں جڑ رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. اور جب قوالی ہوئی تو سب سے زیادہ ناچ رہے، سب سے زیادہ ناچ رہے. اور نہ فجر کا پتا، نہ ظہر کا پتا، نہ عشاء کا پتا. میں نے کہا یہ ملنگ ہے. ہاں ملنگ ہے. میں نے کہا اچھا کان کھول کے سن لے. جہنم کا جب دروغہ ان سے بات کرے گا نا تو کہے گا آگ سے بڑے تم نے قربتیں کی تھی، ذرا ادھر کو آ جاؤ. تم نے تو ایسی نہ جلائی تھی جیسی ادھر چل رہی ہے، ذرا ادھر کو کہا. یار یہ کیسا عرس ہے کہ تیری عرس سے نمازیں غائب ہیں؟ یہ کیسا عرس ہے کہ تیرے عرس سے دین غائب ہے؟ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، تیرے عرس میں ڈانس ہو رہا، تیرے عرس میں قوالیاں ہو رہی ہے، تیرے عرس میں ناچ نچایا جا رہا، تیرے عرس میں موت کا کنواں، تیرے عرس میں چکر کا جھولا، تیرے عرس میں ڈانس پارٹی. یہ عرس نہیں، یہ تیرا میلہ ہے. عرس تو ایسا ہوتا
اللہ سبحان اللہ. عرس تو ہوتا تو ایسا ہوتا کہ عرس میں گیا تھا تو بے نمازی تھا، اور جب عرس سے آیا ہے تو نمازی بن کے آیا. کیا بات ہے، نمازی بن کے آیا. کہہ رہا ہے کہ میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں برکاتی ہوں، میں وارثی ہوں، میں فلاح ہوں، میں یہ ہوں. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا. اور سن لے تیرا رازلی ہونا، تیرا قادری ہونا، تیرا وارث ہونا کام نہیں آئے گا اگر واقعی صابر پاک سے محبت کی ہے، واقعی بغداد کے دولہ سے محبت کی ہے تو تیری زندگی میں حرام نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ارے میاں توجہ کریں، دولہا بنا دولہا. دولہا جانتے ہو نہیں جانتے؟ لفظ ہیں کتنے؟ 5. دولہا 5 لفظ ہیں. 5 اتنا کھسوٹ لیتا بات کے 5 نسلوں تک کو قرض مند کر دیتا. ہاں صحیح بتا رہے ہیں آپ. پہلے تو ہلکے ہلکے ہاتھ رکھے گا بچولیا سے، گا ہماری تو کوئی مانگی نہ، کوئی مانگ نہیں بتا گا. پہلے ہلکے ہلکے ہاتھ رکھے گا، اور جب بات جم گئی نا، بات تھوڑی سی جم گئی تو پھر اس سے کہے گا بچولیا سے، دیکھو بھائی ہمارا خیال رکھیو. ہلکے ہلکے اب شروع کر دیا اس نے. اب جب بچولیا نے کہا ذرا ان کا خیال رکھیو، کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے خیال رکھیں گے. جب رشتہ اور جم گیا اور جب دن رکھ گیا شادی کا تو کہہ رہا ان سے یہ تو پوچھ لو گاڑی کون سی والی لنگے. جی ابھی مر گیا تھا، ابھی پوچھنا چاہیے تھا اب گاڑی کہاں سے آ گئی ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو بات سنو، دن رکھنے میں جو ہے میرے کم سے کم 75 آدمی تو آئیں گے. میں نے کہا اتنا بھاری دن ہے جو 75 اٹھا کر رکھیں گے؟ دن رکھنے میں 75 چل رہے ہیں. دن رکھنے میں میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ 75 دن رکھنے میں نے کہا ڈانکا ڈال لو، مرچیں لے کے چلے جاؤ کسی کے گھر میں. ارے دن اتنا بھاری، میں اکیلا آدمی 5 منٹ میں 75 لوگوں کے دن رکھ دوں گا. رکھوا لو، یقین نہ آئے تو. 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک 30 کے ہو گئے، دوسرے مہینے میں 60 اور آدھا مہینہ اور لے لو 75. 1 منٹ میں رکھ گئے 75 لوگ. پھر انہیں جوڑے بھی ہوں، گفٹ بھی ہوں، سمجھ رہے ہیں، کھانے بھی ہوں، اور سب کچھ کرنے کے بعد میں پھر کہہ رہا بارات کے لیے ہوٹل کون سا ہوگا. میں غلط نہیں کہہ رہا میرے بھائیوں، تباہ کر دیا ہے ہمارے معاشرے نے ہم کو. ہم تباہ ہو گئے، تباہی کے راستے ہم نے خود نکال لیے. یہ بیٹیاں کب تک اپنے باپوں کے گھروں میں جوانی کے ایام گزاریں گی میرے بھائی؟ ذرا مجھے بتاؤ تو. یہ جوانی ہے، اگر ڈگمگا گئی تو وہ باپ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور گھر کے ذمہ دار آدمی، تیری بیٹی کا تیرے بیٹے کا قدم ڈگمگا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے، ایک کی شادی کر لی، دوسرے کی شادی کری، کہا کوئی مانگتا ہوں، کہا کوئی مانگتا. بڑے غصے میں بولا، اور اگر کوئی لے بھی آیا تو بولا پھینک دوں گا اس کو. بڑے غصے میں کہا بھائی بڑی فارم میں چچا تو. کہا بات اصل میں چچا سلگے بیٹھے ہیں. بات یہ تھی کہ چچا نے جب پہلے بیٹے کی شادی کی تو چچا نے بڑا مانگ تانگ کیا. چچا نے کہا حقہ بھی مجھے بڑھیا والا چاہیے، سمبل والا. سمبل میں ملتا بہت ہائی فائی ہوتا. بولے حقہ بھی آ گیا. چچا کو گاڑی تو چلانا آتی تھی، بلیرو میں تو بیٹھے نہیں چچا، کیونکہ چلانی نہیں آتی تھی. بیٹے نے بٹھالا بھی نہیں، نئی بہو تھی تو کہاں چچا کو منہ لگا رہا. وہ تو اسے اوٹی سے، نینی تال سے، شملہ سے فرصت نہیں ہے، سمجھے. اس کے بعد چچا نے حقہ نکالا صندوق میں سے کہ لاؤ اسی کو پی لیں. چچا کو پیتے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تو ایک دن بہو سے جھگڑا ہو گیا. چچا سے بولی میرا ہی حقہ پی کے مجھے ہی آگے دکھا رہا، دیتے ادھر کو ذرا. اب چچا ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم. ہاں کیا کریں؟ اب چچا مولوی صاحب سے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ مولوی صاحب بھی ڈانٹے گا کیوں مانگا تو تو نہیں تھا. چچا بولے دوسرے کی شادی ہوگی، جہیز نہیں بہو لوں گا. جہیز نہیں، اور آج بہو نہیں جہیز چاہیے. اور میرے بھائیوں بہو لو، بہو جہیز نہیں بہو. گھر میں بہو آئے گی تو تا زندگی نظر آئے گی، جہیز آئے گا تو چند دنوں میں دیمک کھا جائے گی. نوجوانوں بڑی محبت کرتے ہو تم ہم سے، میں مانتا ہوں اتنی محبت کرتے ہو، شاید دنیا میں آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہو. لیکن میرا ایک پیغام ہاتھ جوڑ کے، خدا کی قسم یہ میں اپنے دل کی آواز ہے. میں نے تو اس سے اعلیٰ حضرت میں لوگوں کو 10-10 منٹ بولنے کا موقع نہیں ملتا. بڑی سفارش کے ساتھ آدمی جماتا کہ میری جم جائے. خدا کی قسم میں بولتا ہوں، اب کے بھی جب میں بولا تھا تو میں نے یہی پیغام دیا تھا کہ ان نوجوان بچیوں کی شادی کرو وقت پر، جہیز ختم.
میں نے یہی پیغام دیا تھا. میں نے یہ کہا تھا اگر میرا ساتھ یہ علماء تھے تو 105 لڑکیوں کی شادیاں میں کراؤں گا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں اگر واقعی مجھ سے محبت ہے تو میرے ان جملوں پہ عمل کرنا. تمہارا باپ کچھ کہے, تمہاری ماں کچھ کہے, بھائی کچھ کہے, بہن کچھ کہے, کہنا اگر تمہیں دولت چاہیے تو سجدے میں جا کے اللہ سے مانگ لے, اللہ سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ارے وہ مریم کو جنگل میں عطا کرتا ہے, یوسف کو کنویں میں عطا کرتا ہے, یونس کو مچھلی کے پیٹ میں عطا کرتا ہے, حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں عطا کرتا ہے, تو تجھے بھی اس دنیا میں عطا کر دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مفتی غلفام صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ایک نوجوان ہے, اس کا نام نہیں بتاؤں گا, میری تقریریں سن کے اللہ نے اس کے دل پہ ایسا اثر ڈالا, اللہ اسے سلامت رکھے, اسے جنت عطا فرمائے. جب اس کی شادی ہوئی اس نے کہا غریب گھر سے میرے شادی ہوگی, غریب گھر سے شادی کے لیے پیغام بھیجا دیا, رشتہ ہو گیا. لڑکی والوں نے بڑی بھاگ کر رشتہ کیا, بڑے خوش ہو کر رشتہ کیا, کیونکہ لڑکا امیر تھا, لڑکی والے غریب تھے. ہو گیا لڑکے کی ڈیمانڈ پر. پھر بھی ماں نہ مانی, کہنے لگی میری 5 بیٹیاں ہیں, کم سے کم بیٹے ان کے لیے کچھ پیلی پیلی نشانی تو کرائی دینا, کچھ تو کرائی دینا. بات ہنسنے کی نہیں سمجھنے کی. اس نے اپنی ماں سے برجستہ جملہ بولا تھا, اگر زیادہ ہی مانگنے کا شوق ہے نا تو بیلا لے کے کہیں کسی کے دروازے پہ مانگ لے, مگر خدا کی قسم اس بیٹی والے سے مت مانگنا. نوجوانوں اگر تم نے قسم کھا لی تو تیری ماں, تیرا بوڑھا باپ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر تو نے قسم کھا لی مجھے بیوی چاہیے, جہیز نہیں چاہیے, معاشرہ بدل جائے گا, معاشرہ بدل جائے گا انشاءاللہ. یہ قسم تمہیں کھانا پڑے گی. بھائی ڈیمانڈ کرے تو کہنا شادی میری ہے, تو کیوں ٹینشن لے رہا بھائی. ماں ڈیمانڈ کرے شادی میری ہے, ہاں ماں شادی تو اپنی مرضی سے کر دے, میں منع نہیں کروں گا, لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. وہ اپنی مرضی سے تو دے, سبحان اللہ, لیکن ڈیمانڈ 1 پیسے کے لیے ہوگی شروع سے لے کے آخر تک. خدا کی قسم جس دن تم نے یہ من بنا لیا نا, تو آج تو جہیز کی ڈیمانڈ مت کرنا, کل میدان محشر میں اللہ تجھ سے نیکیوں کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. جملہ نہیں سمجھے, جملہ نہیں سمجھے, جملہ سمجھ لو. جو اللہ کی مخلوق کا دل رکھ لیتا ہے, اللہ میدان محشر میں اس اپنے بندے کا بھرم رکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. جو کم مال پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ اس کے کم نامہ اعمال پر راضی ہو جاتا ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے, بڑی برق و شرار ہے دنیا, بڑی بے اعتبار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا. اور میرے بھائی تمہاری میری تو اوقات کیا, رنگون کے قید خانے میں مغلیہ آخری بادشاہ کہہ کے چلا گیا جس کا نام بہادر شاہ ظفر ہے. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. لوگوں تمہارے پاس آج چھت ضرور ہے, 3 مالا مکان ضرور ہیں, تمہارے پاس گاڑیاں, بزنس, اچھے موبائل ضرور ہیں, لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عزتیں نہیں ہیں. کل چھتیں نہیں تھی, کپڑے نہیں تھے, گاڑیاں نہیں تھی, موبائل نہیں تھے, ان پہ اثاثہ نہیں تھا, مگر حضرت عمر اس کی عزت کا یہ عالم ہے کہ بیٹھا مدینے میں ہے اور روم و ایران کے بادشاہ عمر کے نام سے تھر تھر کانپ رہے ہیں. عزت اللہ نے یہ دی. آج عزت نہیں ہے. ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقاری. پوٹی رکھ دی, کہا پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا. یاد ہے, یاد ہے. کہنے لگا بیٹا مزدور ہمارے, اگر تمہیں نماز نہ پڑھنے دیں تو کیا ہوگا. کہنے لگے اگر نماز نہ پڑھنے دو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا, اگر پڑھنے دو گے تو کچھ ملے گا. کہا کیا ملے گا. بچے نے جواب دیا تو مجھے نماز کی اجازت دے دے, 1 دینار مزدوری کم دے دینا, 2 دے دینا, میں 2 پہ ہی راضی ہو جاؤں گا. 2 ہی دے دے. حبیب اجمی کی بارگاہ مرض کرتا, حضور جب بچے کا یہ جملہ سنا نا تو دل کی بتی جل گئی, دل کا چراغ جل گیا. اس بچے کے ان جملوں نے دل میں گھر کر لیا. اب تو بچہ پیارا لگنے لگا. میں نے کہا بیٹا تیری باتیں بڑی پیاری لگی, تو نے دل جیت لیا, جا نماز پڑھ لے, تیرا پوری مزدوری ادا کر دوں گا.
نماز پڑھ کے سب سے پہلے بچہ نکل کے آ گیا مسجد سے. میں نے کہا وہ بیٹا ابھی تو کوئی نمازی نکلا نہیں تھا, اتنی جلدی کیسے نکل آئے؟ بچے نے کہا بھی فرض نماز جماعت سے پڑھا ہے, میں نے سنت و نفل چھوڑ دیا. کس لیے؟ کہا اس لیے کہ تیرا مزدور بھی تو ہوں, اگر تجھے تکلیف ہو گئی تو میری روزی حرام ہو جائے گی. اب میں نے فرض نماز پڑھ لیا ہے, تیرا کام پورا کر کے گھر جا کے 4 رکعت نماز بچی ہوئی ادا کر لی جائے گی. لگا بیٹا تجھے شریعت کا مسئلہ بھی معلوم ہے کہ سنت و نفل گھر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں. کہا تجھے کس مدرسے کے مدرس نے پڑھایا؟ کہا مدرسے میں پڑھنے کا تو موقع ہی نہ ملا. آنکھ کھولی تو مزدوریاں کرنے لگ گئے. ہاں جب سارے لوگ سو جاتے ہیں تو میری ماں عائشہ کی نماز پڑھ کے مجھے دین پڑھاتی ہے, میری ماں مجھے قرآن پڑھاتی ہے, میرا مدرسہ میری ماں ہے, میرا معلم میری ماں ہے, میری استاد میری ماں ہے, میری ٹیچر میری ماں ہے, میری تربیت کرنے والی میری پیاری ماں ہے. میری امی جان, میری امی جان. اللہ اللہ. کہنے لگا بیٹا اگر میں تجھے 2 دینار مزدوری دیتا اور تیری ماں, اگر تیری ماں میں 2 دینار مزدوری دیتا, اگر تیری ماں تجھ سے پوچھ دیتی بیٹا روزانہ 3 لاتا تھا آج 2 کیوں لایا ہے, تو جواب کیا دیتا؟ کہنے لگا میری ماں پیسے کا حساب بعد میں لیتی ہے, ایک حساب اور ہے جو پیسے سے پہلے لیتی ہے. جب شام کو ماں کی بارگاہ میں کما کے لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی ماں کے ہاتھ میں جب مزدوری کا پیسہ دیتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے بیٹا یہ پیسہ بعد میں دینا, پہلے نمازوں کا حساب دے, فجر کہاں پڑا ہے, ظہر کہاں پڑا ہے, عصر کہاں پڑا ہے, مغرب کہاں پڑا ہے. اگر ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو میری ماں کہتی ہے جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی.